بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ عزیز طلاب اکرام، کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جس کے اسباق میں سے ہم آج سبق نمبر 62 شروع کر رہے ہیں کہ جس کا عنوان ہے زکوٰۃ فطرہ۔ زکوٰۃ فطرہ 2-3 دروس سے یہ عنوان جاری ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کہ جو ماہ مبارک رمضان کے ختم ہونے پر اور عید الفطر کے آنے پر دی جاتی ہے، اسے زکوٰۃ فطرہ کہا جاتا ہے۔ تو تفصیلاً اس کے مسائل کچھ ہم پڑھ کے آئے ہیں، کچھ آگے شروع کرتے ہیں۔ تو مسئلہ نمبر 1965، جس شخص کا فطرہ کسی دوسرے شخص پر واجب ہو، اس پر اپنا فطرہ خود دینا واجب نہیں ہے۔ کہنے کہ ایسا شخص کہ جس کا فطرہ کسی اور پر واجب ہو، اب وہ کس اعتبار سے ہو، یا تو وہ کسی کی کفالت میں ہو، یا وہ کسی کے پاس کھانا کھانے والا شمار ہوتا ہو، تو اس صورت میں اس کا فطرہ خود پر نہیں ہے، بلکہ جس کے پاس وہ کھانا کھانے والا شمار ہو رہا ہے یا جس کی کفالت میں ہے اس پر واجب ہے، اس کے اوپر اپنے اوپر واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ فطرہ نہ دے یا نہ دے سکتا ہو تو خود انسان پر احتیاط کی بنا پر واجب ہو جاتا ہے۔ کہنے کہ لیکن اگر وہ فطرہ جس کے اوپر واجب ہے کسی شخص کا فطرہ، وہ شخص نہیں دے رہا، یا تو ویسے ہی نہ دے، یا وہ دینا تو چاہتا ہے لیکن دے نہیں سکتا، تو خود انسان پر احتیاط کی بنا پر واجب ہو جاتا ہے۔ کہنے کہ جب وہ شخص ادا نہیں کرتا جس کے اوپر اس کا فطرہ واجب ہے، تو پھر احتیاط کی بنا پر اس پر خود پر واجب ہو جاتا ہے، چنانچہ گزشتہ شرائط پائی جائیں تو اپنا فطرہ دے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر پہلے والی شرائط پائی جائیں جو کہ فطرے کے واجب ہونے والی شرائط ہیں، اگر وہ پائی جائیں اور اس کا فطرہ کسی اور پر واجب ہے لیکن وہ نہیں دے پا رہا یا نہیں دے رہا، تو پھر اس پر احتیاط کی بنا پر واجب ہے۔ آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 1966، جس شخص کا فطرہ کسی دوسرے شخص پر واجب ہو، اگر وہ خود اپنا فطرہ دے دے تو جس شخص پر اس کا فطرہ واجب ہو اس پر سے اس کی ادائیگی کا وجوب ساقط نہیں ہوتا۔ کہہ رہے ہیں مثلا ایک شخص ہے کہ جس کا فطرہ کسی اور پر واجب ہے، لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے کہا کہ بھلے اس پر واجب ہو لیکن اس نے اپنا فطرہ خود بھی دے دیا۔ اب جب خود دے دیا تو کیا جس شخص پر واجب ہوتا تھا کیا اس پر بھی واجب ہوگا کہ اس پر واجب نہیں ہوگا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے اس کا وجوب ساقط نہیں ہوگا۔ جس شخص کا فطرہ کسی دوسرے شخص پر واجب ہو، اگر وہ خود اپنا فطرہ دے دے، خود اپنا اس نے فطرہ دے دیا، تو جس شخص پر اس کا فطرہ واجب ہو
اس پر سے اس کی ادائیگی کا وجوب ساقط نہیں ہوتا، یعنی وجوب اس کے اوپر رہے گا اور اسے ادا کرنا چاہیے، اگرچہ مالک نے خود نے اپنا فطرہ دے بھی دیا ہو، لیکن جس پر واجب ہوتا ہے وہ ادا کرے اس فطرے کو۔ مسئلہ نمبر 1967، غیر سید کو فطرہ نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ اگر سید اس کے وہاں کھانا کھاتا ہو تب بھی اس کا فطرہ وہ کسی دوسرے سید کو نہیں دے سکتا۔ کہہ رہیں گے مثلا غیر سید کا ہم پہلے بھی زکوٰۃ کے مسائل میں پڑھ کے آئے ہیں کہ غیر سید جو ہے وہ زکوٰۃ سید کو نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے وہ نہیں دے سکتا، وہ ہم نے پڑھا۔ اب لیکن وہاں پہ ہم نے یہ ایک بات پڑھی تھی، وہ یہ تھی کہ سید کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، سید کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، لیکن یہاں پر کچھ مختلف چیز بتا رہا ہے جو غور کرنے کی ہے، وہ جو سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ غیر سید کا فطرہ سید کو نہیں دے سکتے، یہ تو ٹھیک ہے، کہہ رہیں کہ حتیٰ کہ اگر سید اس کے وہاں کھانا کھاتا ہو تب بھی اس کا فطرہ وہ کسی دوسرے سید کو نہیں دے سکتا۔ اب کسی کے ہاں سید کوئی کھانا کھانے والا شمار ہوتا ہے، اس سید کا فطرہ غیر سید پر واجب ہو گیا، اب اس سید کا فطرہ غیر سید نکال رہا ہے تو وہ سید کا فطرہ بھی سید کو نہیں دے سکتا، کیوں؟ اس وجہ سے کہ نکالنے والا جو ہے وہ غیر سید ہے، اس وجہ سے سید کو نہیں دے سکتا۔ سید اپنا فطرہ جب خود نکالے تو پھر سید کو دے سکتا ہے، ورنہ غیر سید اپنا فطرہ بھی سید کو نہیں دے سکتا، اس کے ہاں کھانے والے سید کا فطرہ بھی کسی سید کو نہیں دے سکتا۔ اب آ جائیے مسئلہ نمبر 1968، جو بچہ ماں یا دایا کا دودھ پیتا ہو اس کا فطرہ اس شخص پر واجب ہے جو ماں یا دایا کے اخراجات برداشت کرتا ہو، لیکن اگر ماں یا دایا کا خرچ خود بچے کے مال سے پورا ہو تو بچے کا فطرہ کسی پر واجب نہیں ہے۔ اب یہاں پر کرنے کی بات ہے کہ بچے کا فطرہ آپ کو پتا ہے کہ گزشتہ مسائل میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اگر بچہ پیدا ہو جائے غروب آفتاب سے پہلے تو اس کا بھی فطرہ واجب ہے۔ اب بچے کا فطرہ جو ہے وہ ظاہر ہے اس کے وارث پر ہوگا، کہہ رہے کہ بچے کا فطرہ تو ٹھیک ہے، اب بچے کو دودھ پلانے والی ماں یا دایا اس کا فطرہ بھی اسی پر واجب ہے کہ جو شخص بچے کے اخراجات برداشت کرتا ہے، یا ماں اور دایا کے اخراجات برداشت کرتا ہے اس پر اس کا بھی فطرہ واجب ہے۔ لیکن اگر ماں یا دایا کا خرچ خود بچے کے مال سے پورا ہوتا ہو، یعنی بچے کا کوئی وارث نہیں بلکہ اس ماں اور دایا کا خرچہ جو ہے وہ بچہ چھوٹا ہے لیکن اس کے پاس مال ہے، تو اس کے مال سے اگر ادا کیا جاتا ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچہ کسی کی کفالت میں نہیں ہے، تو اس ماں اور دایا کا فطرہ تو بچے کے مال سے ادا کیا جائے گا لیکن بچے کا فطرہ کسی پر واجب نہیں ہے۔
نہ خود بچے کے مال سے واجب ہے نہ کسی اور پر. بچے کے مال سے کیوں واجب نہیں؟ اس وجہ سے کہ شرائط پوری نہیں ہے. ہم نے کہا تھا کہ بالغ و عاقل ہونا چاہیے، یہ بچہ ابھی بالغ نہیں ہے، لہذا اس کا اپنا فطرہ اپنے اوپر واجب یعنی نہیں ہوگا، اس کے مال سے ادا نہیں کیا جائے گا. البتہ ماں یا دایا جس کے اخراجات اس کے مال سے دیے جا رہے ہیں اس کا فطرہ اس کے مال سے ادا کیا جائے گا. اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 1969. انسان اگرچہ اپنے اہل و عیال کا خرچ حرام مال سے دیتا ہو، ضروری ہے کہ ان کا فطرہ حلال مال سے دے. کہنے کے مثلا اگر کوئی شخص ہے اپنے اہل و عیال کے اخراجات جو ہے وہ حرام مال سے چلا رہا ہے، تو حرام تو ہے، گناہ گار ہے، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اگرچہ دوسرے اخراجات جو ہے وہ حرام مال سے چلا رہا ہو، لیکن فطرہ جو ہے وہ حلال مال سے دینا چاہیے، حرام مال سے نہیں دینا چاہیے. ضروری ہے کہ فطرہ حلال مال سے دے. اب آ جاتے ہیں مسئلہ نمبر 1970. اگر انسان کسی شخص کو اجرت پر رکھے، جیسے مستری، بڑھئی یا خدمت گار، اور اس کا خرچ اس طرح دے کہ اس کا کھانا کھانے والوں میں شمار ہو، تو ضروری ہے کہ اس کا فطرہ بھی دے. کہیں گے مثلا اگر کسی شخص نے کوئی شخص جو ہے وہ اجرت پہ رکھا ہوا ہے، مثلا تنخواہ پہ اس نے رکھا ہوا ہے، مثلا خدمت گار ہے، مالی ہے، بڑھئی ہے، جو بھی کسی قسم کا بھی کام کرنے والا اگر اس نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، اگر وہ اس کا خرچ جو ہے وہ اس کو وہ اس طرح سے دیتا ہو، مثلا اس طرح ہوتا ہو کہ وہ اس کے پاس کھانا کھانے والوں میں شمار ہوتا ہو، اس کا خرچ ان کی ڈیل اس طرح سے، ان کا معاہدہ اس طرح سے کیا ہوا ہے کہ وہ اس کے پاس، مالک کے پاس، جس کے پاس وہ کام کر رہا ہے اس کے پاس کھانا کھانے والوں میں شمار ہوتا ہے، تو اس کا فطرہ جو ہے وہ بھی مالک دے گا. لیکن اگر اسے صرف کام کی مزدوری دے تو اس اجیر کا فطرہ ادا کرنا اس پر واجب نہیں ہے. کہیں گے مثلا اس کے کھانے بانے کی اس پہ ذمہ داری نہیں ہے، صرف وہ اس کو اجرت دیتا ہے، مزدوری دیتا ہے، اس کو اپنی تنخواہ دیتا ہے، بس اس کے علاوہ اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، یا اس کا کھانا کھانے وغیرہ کھانے کی ذمہ داری اس پر نہیں ہے، تو اس صورت میں اس پر خود پر، اگر وہ شرائط پوری کرتا ہے تو اس پر خود پر واجب ہے، ورنہ اس کے مالک پر واجب نہیں ہے. اس کا اور اس کے اہل و عیال کا فطرہ اس کے مال سے دینا واجب نہیں ہے. غروب آفتاب سے پہلے فوت ہو گیا، ابھی فطرہ واجب ہوا نہیں ہے، وہ پہلے فوت ہو گیا، تو اس کا اور اس کے اہل و عیال کا اس کے مال سے فطرہ دینا واجب نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک فطرے کا ٹائم نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے وہ فوت ہو گیا تھا. لیکن اگر غروب کے بعد فوت ہو تو مشہور قول کی بنا پر ضروری ہے کہ اس کا اور اس کے اہل و عیال کا فطرہ اس کے مال سے دیا جائے. اب غروب آفتاب کے بعد اگر وہ اس کا انتقال ہوا ہے تو کیونکہ غروب آفتاب کے بعد فطرہ واجب ہو جاتا ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر واجب ہو چکا تھا اور اس کے بعد وہ انتقال کر گیا، اس کا
انتقال ہو گیا تو اس صورت میں اس کے اہل و عیال پر جو کہ فطرہ واجب ہو چکا تھا اس کے مال سے دیا جائے گا. لیکن یہ حکم اشکال سے خالی نہیں، اور اس مسئلے میں احتیاط کے پہلو کو ترک نہیں کرنا چاہیے. کہہ رہے ہیں کہ یہ حکم جو انہوں نے بتایا کہ غروب آفتاب کے بعد اگر وہ مر جائے تو اس کا اور اس کے اہل و عیال کا خرچہ اس کے مال سے دیا جانا چاہیے. کہہ رہے ہیں کہ یہ اشکال سے خالی نہیں ہے، یعنی اس میں اور بھی غور و فکر کرنی چاہیے، اور اس میں احتیاط کے پہلو کو بھی ترک نہیں کرنا چاہیے کہ کیونکہ اس وجہ سے کہ وہ مر گیا ہے، اب مرے ہوئے پر فطرہ کا واجب ہونا یا اس کے مال سے فطرے کا ادا کرنا، یہ احتیاط کے طور پر اسے غور و فکر کے کرنے کے بعد یا کسی تحقیق کے بعد اس کو ادا کرنا چاہیے.